اچھا بھائی، قرآن کی تلاوت سن کر علاج کرنا۔ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں مگر ہمارے اولاد نہیں ہے، ہم علاج کر رہے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ علاج کرانے کے ساتھ ساتھ قاری عبد الباسط کی آواز میں سورہ الرحمن کی تلاوت بھی سنو۔ تو یہ کسی بھی آواز میں سن سکتے ہیں یا قاری عبد الباسط کی آواز میں ہی سنیں گے؟ عرفہ یا عارفہ ہے، پتہ نہیں، عرفہ کراچی سے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ سورہ رحمان قاری عبد الباسط یا کسی بھی قاری کی آواز میں سنیں تو اس سے اولاد ہوگی۔ تو بلا دلیل ان چیزوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ رحمان کی ویسے تلاوت کیا کریں آپ، اور روزانہ ایک پارے کی تلاوت کریں آپ۔ قرآن کا یہ حق ہے کہ ایک مہینے میں کم از کم ایک قرآن ختم کیا جائے۔ روزانہ ایک پارہ تلاوت کریں تو ایک مہینے میں یہ دور مکمل ہو جائے گا۔ ایک پارہ نہیں ہو سکتا تو آدھا پارہ کر لیں، آدھا نہیں ہو سکتا تو 1/4 کر لیں، یعنی ایک پاؤ پارہ پڑھ لیں۔ تو الحمد سے لے کے والناس تک اس طرح ترتیب سے پورا قرآن ایک مہینے میں، نہیں تو کم از کم 4 مہینے میں، تاکہ 3 قرآن ختم ہو جائیں۔ اور بہت ہی آخری درجہ یہ کہ سال میں ایک قرآن تو ختم ہو۔ تو یہ نارملی ویسے معمول بنانا چاہیے۔ اور جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ سے دعا مانگیں، اللہ مجھے اولاد دے۔ جب بھی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں تو اتنا کافی ہے۔ زکریا علیہ السلام کے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو ہمیں تو نہیں ملتا انہوں نے کوئی ٹوٹکا کیا ہو یا کوئی وظیفہ پڑھا ہو، وہ دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جیسے قرآن میں جگہ جگہ زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، تو آپ بھی صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اگر شادی کے لیے استخارہ ٹھیک نہ آئے تو کیا کریں؟ میں نے آپ کے کافی سارے بیانات سنے تھے کہ کسی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنی چاہیے، تو میں نے ایک طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کا ایک 5 سالہ بیٹا بھی ہے مگر گھر والے راضی نہیں تھے، مگر ان کو منایا ہے۔ لیکن کل جب اس کے لیے استخارہ کیا تو استخارہ درست نہیں آیا، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ منصور صاحب حیدرآباد سے۔ استخارے کو ایک طرف رکھ دیں آپ، یہ لفظی غلط ہے کہ استخارہ درست نہیں آیا۔ استخارے میں آتا کچھ ہے ہی نہیں، نہ اللہ نے کوئی گارنٹی لی ہے کہ میں کچھ دکھاؤں گا تمہیں۔ استخارے کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے دعا مانگنا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اے اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں، تیری قدرت سے میں قدرت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل سے میں خیر مانگتا ہوں۔ تو جو میرے لیے مقدر بہتر ہے وہ مقدر کر دے، تو جو بہتر نہیں ہے وہ مقدر نہ کر۔ تو یہ دعا ہے۔ تو آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں۔ جب بھی کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو اس لڑکی میں دلچسپی ہے یا نہیں ہے، آپ کی اس کی طرف رغبت ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات، قرآن کہتا ہے ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں پسند آئیں، جو مناسب لگیں ان سے نکاح کرو۔ دوسری چیز آپ نے اس میں یہ دیکھنی ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ طلاق یافتہ ہے تو تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی تحقیق کر لیں، ڈیورس کی وجہ کیا بنی ہے۔ تو 100% تو یہ تحقیق ممکن نہیں ہے، لیکن ہلکی پھلکی سی تحقیق کر لیں۔ اس کے بعد پھر بھی آپ کا رجحان ہوتا ہے، مشورہ بھی کر لیں۔ مشورہ یہ نہیں کریں کہ طلاق یافتہ لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، پھر تو ہر آدمی مشورہ دے گا، نہیں کریں۔ مشورہ یہ کریں کہ اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، جو بھی اس کے جاننے والے ہوں، کہ بھئی یہ اخلاق کی کیسی ہے، دینداری میں کیسی ہے۔ تو بس یہ 2-3 چیزوں میں اطمینان ہو جائے تو استخارہ چاہے چڑیلے نظر آئیں، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ آج کل اپنے دماغ کا فطور زیادہ ہوتا ہے، اچھے اچھے رشتے لوگوں نے استخاروں کی بھیٹ چڑھا دی ہیں۔ دیکھیں، خواب حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہاری طرف کوئی ایسا نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دو۔ یہ حدیث ہے تو عورتوں کے بارے میں کہ مرد جب نکاح کا پیغام بھیجے تو لیکن شامل مردوں کو بھی ہے کہ عورت کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے، یا تمہیں کوئی عورت سمجھ میں آ رہی ہے، بات چل رہی ہے نکاح کی، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا استخارے کی بھیٹ چڑھا دو اس کو کہ استخارہ نکالو، دیکھو نیلا آ رہا ہے تو کر دو، پیلا آ رہا ہے تو۔ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ہمارے اپنے خود ساختہ چیزیں ہیں، ایک زیادتی ہے شریعت پر۔ آج کل ویسے ہی نکاح نہیں ہو رہے۔ اسلام نکاح پہ حریص ہے، اسلام نکاح کی ترغیب دیتا ہے۔ نکاح کرو، نمٹاؤ۔ ان لاکھوں عورتیں پڑی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، آپ استخاروں کی بھیٹ چڑھا رہے ہو ان کو۔ کیا کون سی اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے یہ؟ کہاں سے نکال دیا آپ لوگوں نے یہ استخارہ بھائی؟
تو استخارہ تو ایک دعا ہے بس، اس کو دعا کی حد تک ہی رکھنا چاہیے، اور اللہ سے تسلی امید رکھ لینی چاہیے استخارے کے بعد کہ اب جو ہوگا میرے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا. باقی کرنا وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے استخارے سے پہلے بھی وہی کیا جاتا ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، استخارے کے بعد بھی وہی کیا جاتا ہے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے جو آدمی لوگوں کے حالات کو نہیں جانتا نا، وہ ان کو نہیں پتہ ہو، شاید وہ نہیں جانتے ہو میری اس بات کی اہمیت کا. لیکن جس کو معاشرے کے حالات کا علم ہے، زنا پھیل رہا ہے معاشرے میں، زنا کے لیے تو کوئی استخارہ نہیں نکال رہا ہوتا، تو جب چاہے موقع ملے عورت کو استعمال کیا جاتا ہے، فحاشی کی جاتی ہے. نکاح کے لیے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، کچھ رکاوٹیں ہمارے معاشرے نے کھڑی کر دی ہیں، رسم و رواج نے کھڑی کر دی ہیں، کچھ رکاوٹیں دین کا لیبل لگا کے ہم کھڑی کر دیتے ہیں. وہ دین کا لیبل یہی کہ استخارے کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، 6 مہینے استخارے نکال رہے ہیں. کوئی بتائے کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی میں اس طرح سے استخارہ کر کے نکالا ہو کہ میرا استخارہ نیگیٹو آ رہا ہے، یا کسی صحابی کا کوئی ثبوت بتائیں ہمیں، یا چاروں ائمہ میں سے ایک محدثین میں سے کچھ بتائیں. تو جو بھی وہ مجتہدین جن کو فالو کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ استخارے کا جو موجودہ طریقہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. آپ استخارے کی دعا ضرور مانگیں 2 رکعت پڑھ کے، وہ الفاظ کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. باقی یہ دیکھے ہی نہیں خواب کیا آ رہا ہے، آپ کا دماغ کیا، آپ کا دماغ جو مشورے کے بعد جو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس پر کو فالو کرنا ہے آپ نے. کیونکہ استشارہ یعنی مشورہ جو ہے اس کی ویلیو شریعت میں اس سے زیادہ ہے، استخارے سے زیادہ ہے. یہ خوب سمجھ لیں، مشورے کا حکم قرآن نے دیا ہے. وَأَمْرُهُمْ ذُو شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن کہتا ہے اہل ایمان کا اہم کام مشوروں کے بغیر نہیں ہوتا. تو مشورہ آپ نے کرنا ہے اس لڑکی کے بارے میں کہ وہ مناسب خاندان کی ہے یا نہیں ہے، اور اچھے اخلاق کی ہے یا نہیں ہے. یہ 2-3 چیزوں کا کنفرم ہو جائے تو بسم اللہ کر کے شادی کریں، بے شک استخارے الٹے آ رہے ہوں آپ کے. تو ان چیزوں کو، یہ آپ کے اپنا دماغی تخیل ہوتا ہے، اور نکاح کو پروموٹ کریں، استخاروں کی بھینٹ نہ چڑھائیں.